اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلے کی چوتھی مجلس ہے سیرت النبی کے عنوان سے آپ عزیزان کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں جناب ختم مرتبت کے سب سے بڑے زندہ جو دو معجزے ہیں وہ ان کا قرآن اور ان کے اہل بیت ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اگر قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی باقی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم مرتبت کو جو ایک اعجاز دیا ہے قیامت تک کے لیے ان کا چیلنج سب میں باقی رہے گا اور ویسا ہی باقی رہے گا جیسا نازل ہوا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے کل ابتدائی مطالب پیش کر دیے تھے قرآن سے متعلق ختم مرتبت کا زندہ اعجاز ہے، زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ پوری دنیا کے لیے ختم مرتبت کا چیلنج باقی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور اسی لیے ان کی نبوت، ان کی رسالت باقی ہے تو ان کا معجزہ بھی آج تک باقی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت آسان ہے سب مسلمانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ ایک چھپ کے شیطان ہم سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس شیطان کے گمراہ کرنے کو سب مان لیتے ہیں کیونکہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایک چھپ کے شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو غیبت میں کوئی ہادی برحق ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس خداوند متعال نے جب ہادی کو دیا تو اللہ کے ہادی پہ کبھی اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ جب شیطان پہ شک نہیں ہے تو پھر ہادی برحق پہ کیوں شک ہے کسی کو؟ تو عزیزان گرامی، اس لیے کبھی بھی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے کہ ہادی برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو اوصیاء دیے ہیں اور وہ اللہ بھی غیب کے اندر ہدایت کرتا ہے اور اس نے ہادی برحق کو اپنے نمائندے کو بھیج رکھا ہے کہ جو مسلسل ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے، مکے کی زندگی کو ہم پیش کر رہے تھے، اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم نے پیش نہیں کیا تفصیل سے، کہ بہرحال وہ ابتدائی زندگی جس میں پیغمبر نے سختیاں بھی دیکھی ہیں اور لیکن ان کو ایک ہمیشہ حارس رہی، ایک سہارا رہا۔ اور میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ جہاں تک میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بدلہ اور وہ جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کے دین کے ساتھ اس کا بدلہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں ان مطالعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، جیسے پیغمبر اسلام کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، ان ہستیوں کا بھی تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا اور خود پیغمبر اسلام بتائیں گے کہ ان کے محسن کون ہیں، ان کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ احسان کرنے والے کون ہیں، ان کا پیغام، ان کی اصل ہے۔ عزیزان گرامی، چند مطالعے کو پیش کر دوں ابتداءً اور بات کو آگے بڑھا کے پیش کروں گا کہ کن کنوں نے رسول خدا کے ساتھ کس طرح سے نیکیاں کی ہیں، کتنی محبت دی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات مسلم ہے
کہ جو بھی ختمی مرتبت کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ نمائندہ الہی ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جو رسول خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ رسول خدا کی تمام چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی ہے۔ توجہ کیجیے گا ایک جملے کی طرف، اللہ نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے، کہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس میرے رسول ہیں۔ اللہ نے اب بہت سی ایک بحثیں اسلام میں، اس کو بہت زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی معاذ اللہ دو حیثیتیں ہیں، کبھی رسول ہوتے ہیں کبھی رسول نہیں ہوتے۔ تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رسول خدا کسی بھی حیثیت میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ رسول نہ ہو۔ یہ بات واضح ہے سب لوگوں کے لیے، اس کی مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سب اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں آگے اشارہ کروں گا، سب کے لیے بات واضح ہو جانی چاہیے۔ پیغمبر ہر حیثیت میں رسول ہیں، جو کام کرتے ہیں رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو رسول خدا کی حیثیت سے، اگر کسی کو پاس سے اٹھا دیتے ہیں محفل سے تو رسول کی حیثیت سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی حالت میں رسول ہوتے ہیں کسی حالت میں رسول نہیں ہوتے، ہر حالت میں رسول ہیں۔ آئیں ذرا ایک آیت کو پیش کر دیتا ہوں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم الى اعقابکم۔ محمد نہیں ہے، بس اللہ کے رسول۔ اللہم صلی علی محمد۔ افإن مات أو قتل، یا یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے شہید کر دیے جائیں، تو کیا ہوگا؟ لانقلبتم الى اعقابکم، تم پلٹ کے اپنے انہی پرانے راستوں کی طرف چلے جاؤ گے جن سے آئے تھے۔ ان کے قتل ہونے سے یا ان کے ارتحال کرنے سے، وصال کرنے سے تم پلٹ کے اپنی پرانی گزشتہ حرکتوں پہ واپس چلے جاؤ گے، قرآن کی آیت ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ نے نفی کر دی ہے کہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو رشتے ہیں وہ ثانوی ہیں، پہلے میرے رسول ہیں۔ توجہ کیجیے گا جملے کی طرف، اللہ فرما رہا ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اب ازواج کے شوہر نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ جناب عبداللہ کے لال نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ جناب آمنہ کے بیٹے نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ کسی کے بابا نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ کسی کے بھائی نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ کسی کے نانا نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ کسی کے بھتیجے نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اگر رسول خدا کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب اگر کسی بھائی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کریں تو یہ بھائی نہیں ہے، رسالت اعلان کر رہی ہے۔ اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو یہ نانا اپنے نواسے کو کاندھوں پہ سوار نہیں کر رہا، بلکہ رسالت کسی امامت کو کاندھوں پہ سوار کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے نفی کر دی ہے کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ہر حالت میں رسول ہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو رہی ہو، ہر حالت میں رسول ہیں، ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ نہیں یہ ذاتی حیثیت میں کہا تھا۔ عزیزان گرامی، اب اگر جناب سیدہ خاتون جنت مسجد نبوی میں آئیں اور پیغمبر اسلام خطبے کو روک دیں تو یہاں پہ یہ کوئی باپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ رسالت یہ بتا رہی ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کا احترام کیسے کیا جاتا۔ محمد وعجل فرجہ۔ تو پیغمبر اسلام رشتوں کی وجہ سے نہیں تعظیم کرتے بلکہ ان کے مقام کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ رسول ہیں، ہر حالت میں رسول ہیں۔ اپنی رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اگر کسی بیوی کو تعظیم دے رہے ہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے سیدۃ النساء العالمین ہونے کی وجہ سے۔ اگر امیر المؤمنین کو محبتیں دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں تو بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی، تو اب جتنے بھی پیغمبر اسلام کے جو کام ہیں وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہیں، رشتے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ہر حالت میں رسول ہیں، رسول کی حیثیت سے، معصوم کی حیثیت سے، سید الانبیاء کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے، ہر کام ان کا اپنے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو کبھی بھی دو حالتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں عزیزان گرامی۔ اب آئیے گا ذرا ایک آیت کو پیش کروں گا، قرآن سے چند آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ رحمان ہے قرآن کی، اس سورہ کی کہا جاتا ہے اگر جنت کا نظارہ کرنا ہو تو اس سورہ کو پڑھ لو۔ اللہ نے جو کچھ جنت کی
چیزیں ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی اللہ نے اس سورہ کے اندر کہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ سوائے نیکی کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قرآن کے سوالات نہیں ہیں، لمحہ فکریہ ہیں، سوچنے کی دعوت ہے کہ ان طریقوں پہ سوچو، ان لائنوں پہ سوچو، ان خطوط پہ سوچو. اللہ دعوت فکر دے رہا ہے، سوال نہیں کر رہا، اسے جواب نہیں چاہیے، وہ دوسروں کو سوچنے کی دعوت دے رہا. تو اللہ کہتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے 2 محسن کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے 2 محسن ہیں، ایک جناب ابو طالب ہیں جنہوں نے مجھے پالا اور اپنی سرداری ہر چیز قربان کر دی، اور دوسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے اپنی دولت کو اسلام پہ قربان کر دیا. عزیزان گرامی کسی کا مقام اتنا بلند ہو کہ اللہ ان کے فعل کو اپنی طرف نسبت دے. دیکھیں جناب ختمی مرتبت نے کنکریاں ماری شیاطین کو جو رمی جمرات ہے، تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب جب یہ آپ کنکریاں مار رہے تھے تو یہ آپ کنکریاں نہیں مار رہے تھے بلکہ اللہ کنکریاں مار رہا ہے. کوئی اتنا بلند کردار ہو کہ اللہ کہ یہ آپ کا فعل نہیں، یہ میرا فعل ہے. اللہ کبھی بھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. سورہ ضحیٰ کو ذرا اٹھا کے دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ الم یجد کا یتیم فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا؟ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اب یہ ان آیات کو جلدی پیش کروں گا. اور کیا اللہ نے آپ کو گمنام پا کر، گمراہ کے نہیں کہہ سکتے، الم یجد کا یتیم فآوا ووجدک ضالا فہدی. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام تو معاذ اللہ خود گمراہ تھے، قرآن میں آیا کہ ضالا فہدی، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے. کہ معاذ اللہ جو خود گمراہ رہا ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ کہا پھر آپ کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کئی چیزوں کو ضال کہا جاتا ہے، گمراہ کو بھی ضال کہا جاتا ہے، گمنام کو بھی ضال کہا جاتا ہے، گمشدہ کو بھی ضال کہا جاتا ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن اینما تجدوہ خذوہ. امیر المؤمنین فرماتے ہیں حکمت، دانائی، علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پاؤ لے لو. ولو عند الکافر، چاہے کافر کے پاس علم و دانش کیوں نہ پاؤ، اس سے لے لو کیونکہ اس کا حق نہیں ہے، تمہارا حق بنتا ہے. تھوڑی سی غور کی جگہ سے جانے گرامی. تو کہا جو گمنام ہو جسے کوئی نہ جانتا ہو اسے بھی ضال کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب کیا آپ گمنام نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو پوری کائنات میں شہرت عطا کی ہے. کہ اب جیسے تمہارا ظرف اجازت دے بس وہی پیغمبر سے منسوب کر دینا. اگر اتنی جرت کرو کہ معاذ اللہ حبیب خدا کو جن سے تمہیں ہدایت ملی ہے، اگر اتنی جرت ہو کہ انہیں گمراہ کہہ سکو تو گمراہ کی نسبت دینا، اور اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ نے انہیں پوری دنیا میں پہچنوایا ہے تو کہہ دینا کہ گمنام تھے اللہ نے مشہور کیا. عزیزان گرامی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو یتیم پا کر گود نہیں لے لیا، اور اللہ نے آپ کو بے مایا پا کر ساری دولت نہیں دے دی. الم یجد کا یتیم فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ نے آپ کو غنی کیا، دولت دی ہے. تو عزیزان گرامی سب نے لکھا ہے گود جناب ابو طالب نے لیا تھا، دولت جناب خدیجہ نے دی تھی، لیکن ان دونوں کا کردار اتنا بلند تھا کہ اللہ نے کہا اے ابو طالب یہ آپ نے گود نہیں لیا، میں نے گود لیا. اے خدیجہ یہ آپ نے دولت نہیں دی، میں نے دولت دی ہے. تو اتنا بلند کردار تھا. اللہ نے پورے قرآن میں صرف رسول خدا کو اپنا فعل کہا ہے یا جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا؟ کہ کوئی اتنے بلند کردار ہوں، ان کا کام اتنا بلند ہو کہ اللہ کہے کہ میرے حبیب کے ساتھ نیکی کی ہے، میرے حبیب کے ساتھ یہ میرے دین پہ احسان ہے. تو عزیزان گرامی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آئیے ذرا ان جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سب کی توجہ ہے مجمع کے میرے ساتھ. عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھکراؤ گے. عزیزان گرامی یہاں اللہ نے سوال کیا ہے. 2 محسن اسلام ہیں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ. اب اللہ ایک مرتبہ مخاطب ہوگا دونوں سے، سارے مجمع کی توجہ ہو، میں پورا خون جگر لگا کے جملوں کو پیش کر رہا ہوں. اللہ کہے گا اے ابو طالب آپ کی حیثیت محدود تھی، اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا آپ کی محدود حیثیت میں آپ نے لٹا دیا، میری حیثیت لامحدود ہے.
توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، داد تب تک نہ دیجیے گا جب تک بات سمجھ میں نہ آئے۔ کہا کہ آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا لٹا دیا میرے حبیب پہ، میری حیثیت لامحدود ہے۔ اے ابو طالب، میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے انمول تھا وہ علی تھا، میں نے آپ کو دیا۔ اے ابو طالب، میرے لامحدود خزانے میں، میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے انمول تھا وہ علی تھا۔ اے ابو طالب، میں نے اپنا علی آپ کی نیکیوں کے بدلے میں، آپ کے احسان کے بدلے میں، آپ کے احسان کے بدلے میں اپنا علی آپ کو دیا۔ اے خدیجہ، آپ کی حیثیتیں محدود تھی، میری لامحدود ہیں۔ آپ کی نیکیوں، آپ کے احسانات کے بدلے میں اپنی فاطمہ میں نے آپ کو دی۔ مرج البحرین یلتقیان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کو آگے جا کے پڑھیے گا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہا کہ اے ابو طالب، ہم نے علی آپ کو دیا، اے خدیجہ ہم نے فاطمہ آپ کو دی، یہ دو سمندر ہیں جو ہمیشہ ساتھ چلتے رہیں گے۔ چھٹے امام فرماتی ہیں کہ یہ جو دو سمندر ہیں، ایک علی ہے دوسرے فاطمہ، ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے، اس کا نام رسول خدا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان سے دو بہت بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی، ایک سبز ہے اس کا نام حسن ہے، دوسرا سرخ ہے اس کا نام حسین ہے۔ عزیزان گرامی، اب رسول خدا کے ساتھ نیکی کرنے والا ایسا ہوتا ہے جو ان پہ سب کچھ قربان کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، ان نیکیوں کے بدلے میں سب سے جو اپنی انمول، جو لا زوال، جو لا قیمت، جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، جو سب سے پر ارزش ہے، جو میرے لامحدود خزانے میں سب سے با ارزش تھا، وہ علی تھا۔ ابو طالب جاؤ، میں نے علی آپ کو دیا۔ اے خدیجہ، میں نے اپنی فاطمہ جو لا زوال ہے، جو کبھی بھی زوال نہ پائے گی، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عزیزان گرامی، ہر نعمت کے بعد اللہ سوال کر رہا ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عزیزان گرامی، سارے جنوں اور سارے انسانوں سے سوال ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ مرج البحرین کا مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے گا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ نیکی کرنے والی ہستیاں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، جناب ابو طالب ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ دولت کتنی تھی جناب خدیجہ کی؟ ملکۃ العرب ہے۔ ملکۃ العرب یعنی سب سے جو ملکہ نہ ہوتے ہوئے ملکۃ العرب ہے، جو ظاہری ملوکیت پہ نہیں تھیں، ملکہ نہیں تھیں، یعنی حاکم نہیں تھیں، لیکن اتنی دولت تھی کہ عربوں میں آپ کا لقب ملکۃ العرب تھا۔ یعنی حاکم نہ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ دولت جس کے پاس ہو اسے ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ جناب خدیجہ، ابھی جملہ ہے مصاحب کا ہے لیکن مجھے مجبوری ہے یہیں پہ پیش کروں گا، وقت نہیں آیا مصاحب کا، لیکن جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ جناب خدیجہ جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جن کے خادموں کی حد و حدود نہیں تھی، جن کے گھر کی ملازمات بے انتہا تھی، لیکن سب مورخین نے لکھا جب ان کا آخری وقت تھا تو پیغمبر کو وصیت کر رہی تھی، کہا یا رسول اللہ، میں وصیت کرتی ہوں مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا۔ جب مدینے میں آ گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول خدا کب تک، کسی زوجہ نے کہا کہ کب تک یاد کیجیے گا جناب خدیجہ کو، کب تک یاد کیجیے گا؟ کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئیں جب سب مجھے مجنون کہہ رہے تھے۔ غور کیجیے گا عزیزان گرامی، کہا خدیجہ اس وقت ایمان لے کے آئیں جب سب مجنون کہہ رہے تھے، کہا وہ اس وقت اپنی دولت مجھ پہ قربان کر رہی تھی جب سب مجھ سے دامن چرا رہے تھے۔ کہا اس وقت خدیجہ نے مجھے اولاد دی کہ جب سب مجھے ابتر کہہ رہے تھے۔ کہا کہ اس وقت خدیجہ میرے ساتھ چلی اور شیب ابی طالب میں میرے چچا کے ساتھ اور میرے ساتھ اور وہ جو قریبی ترین افراد تھے اس وقت میرے ساتھ ہر چیز کو قربان کیا جبکہ سب مجھ سے دامن چرا رہے تھے۔ کہا جب ساری دنیا دور تھی تو اس وقت خدیجہ نے ہر چیز مجھ پہ قربان کر دی۔ تم سوال کرتی ہو کہ میں خدیجہ کو یاد کیوں کرتا ہوں؟ اور فرمایا عزیزان گرامی، کہا اور آخری لحظے میں جب وہ جانتی تھیں کہ میں شیب ابی طالب میں محصور ہوں اور ہر چیز چھن چکی ہے
اور وہ جانتی تھیں کہ شریعت محمدی کے اندر غسل و کفن واجب ہے، اور جانتی تھیں میرے لیے باہر جانا پابندیوں کی وجہ سے، کیونکہ پورے عرب نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، تو کہا کہ میرے لیے کفن لانا نہیں تھا، تو انہوں نے وہ بھی یہ بھی جانتی تھی کہ شریعت محمدی کے اندر وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ پتہ نہیں بات غور فرما رہے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ یا نہیں ماذ۔ اس وقت فرمایا، کہا کہ وہ جانتی تھی شریعت محمدی میں وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ خدیجہ نے اس وقت وصیت کی، کہا یا رسول اللہ مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا، وصیت کر دی تاکہ میں کفن کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ کہا اپنے دنیا سے جاتے ہوئے لحظے کے اندر بھی خدیجہ میرا خیال کر رہی تھی، اپنا نہیں سوچ رہی تھی۔ کہا تم کہتی ہو کہ میں سوچتا کیوں؟ کہا خدیجہ نے سب کچھ۔ عزیزان گرامی، اتنی قربانیوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب جناب ختمی مرتبہ معراج پہ گئے، دیکھیں اب اس جملے پہ غور کیجئے گا، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ معراج جناب ختمی مرتبہ وہاں سے آئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام، یہ ہمارے 14 معصومین وہاں سے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا نا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زمین بہت چھوٹی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، مولا نے یہ کیوں کہا؟ میں وہاں کے راستے یہاں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو جہاں زیادہ رہا کرتا ہے وہ وہیں کے رستے زیادہ جانتا ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کہاں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں تھے، ملائکہ کو تسبیح سکھاتے تھے۔ ان کی وہ سیرت تو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، ولادت کے بعد شہادت تک صرف یہاں رہے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 63 برس۔ جناب امیر المومنین جناب سید الشہداء 57 برس، امام حسن مجتبیٰ صرف 49 برس، 47 برس، یعنی بہت کم مدت، 47 برس۔ عزیزان گرامی، کیا یہاں ہم کم رہے ہیں؟ وہاں زیادہ رہے ہیں، خلقت سے لے کے اس دنیا میں آنے تک وہاں رہے ہیں۔ تب جناب ختمی مرتبہ جب وہاں سے آئے تھے تو جنت کو دیکھ کے آئے تھے، اب جب یہاں سے دوبارہ واپس گئے، دوبارہ جا کے جنت کو دیکھا تو سوال کیا کہ یا یعنی خود رسول خدا نے کہا کہ پروردگارا، ہم 14 کے محل ساتھ تھے، اب یہ میرے محل کے ساتھ واپس آنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرے محل کے ساتھ ایک موتی کا محل بنایا گیا، موتیوں سے محل بنایا گیا، پرل سے، جسے کیا کہتے ہیں آپ، کہا کہ اس کو ایک پورا محل میرے محل کے ساتھ بنایا گیا، جو نہ زمین پہ رکھا ہوا ہے نہ آسمان سے لٹکا ہوا ہے، ہوا میں معلق ہے۔ پروردگارہ یہ تو نے کس کو میرے محل کے ساتھ محل عطا کیا ہے؟ کہا کہ اے میرے حبیب، یہ خدیجہ کی قربانیوں کی وجہ سے ان کا محل آپ کے محل کے ساتھ بنایا گیا۔ کہا اے میرے حبیب، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ پھر فرمایا کہا کہ اے میرے حبیب، جب واپس جائیے گا تو خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، جسے خالق سلام بھجوائے۔ کہ معراج کا، اب جملے کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ معراج کا تحفہ ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جو انوار بھیجے تھے وہ 13 کے انوار تھے، 14 کے نہیں تھے۔ الہدایہ فی الخلافت والولایہ، عدل خمینی کتاب سے جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو زیارات میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ چھٹے امام کا۔ میں گواہی دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام فرمانے سید الشہداء کی زیارت میں، زیارت وارثہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جہالت کے رجس نے، نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ، تشریح میں نہیں جا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ 13 معصومین کا نور چل رہا تھا، 14 کا نہیں تھا، کہ 13 کے انوار چلتے رہے، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے بعد وہ انوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس آ گیا جو 12 کا نور تھا۔ کہ ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے ختمی مرتبت کو معراج پہ جانا پڑا، کہ اس نور کے اس دنیا میں لانے کے لیے اب جناب خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اب فوراً واپس آیا کہ خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ بی بی نے فوراً فرمایا کہ بے شک خدا ہی سلام ہے، اسی کی طرف سے سلام آتا ہے، اسی کے لیے سلام پلٹ کے واپس جاتا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ عزیزان گرامی، کون ہیں یہ ہستیاں؟ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، کہ جناب ختمی مرتبت کے 2 محسن ہیں۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت جب یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے شفاعت کے لیے، تو
اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، یہ دونوں شفاعت کرتے رہیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے، ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔ بہت بڑا جملہ ہے، چھٹے امام علیہ السلام کا بہت بڑا جملہ۔ فرماتے ہیں لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا، جو ختم مرتبت کے ساتھ محبت کرے۔ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میری اپنی تحقیق ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر محظوظ ہوں، پسند آئے تو ضرور بولیے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ یوسف تو اس میں اللہ نے ذکر کیا جناب یوسف کے بھائی تھے، 11 بھائی تھے، بنیامین ایک کو چھوڑ دیجیے، باقی 10 بھائی ساتھ میں تھے، جو سب کے سب کہہ رہے تھے اقتلوہ، قتل کر دو اسے، واحرقوہ، یہ جلا دو، واجعلوہ فی غیابۃ الجب، یعنی اور ان کو کنویں کے اندر پھینک دو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، لیکن ہر بات پہ جب کوئی کہتا تھا قتل کر دو، جلا دو، تو ایک بھائی بار بار ٹوکتا تھا کہ مت جلاؤ، ہمارا بھائی ہے، مت قتل کرو، ہمارا بھائی ہے، مت کنویں میں پھینکو، ہمارا بھائی ہے۔ عزیزان گرامی، لاوی نام رکھا ہے مورخین نے اس بھائی کا کہ جو بار بار روکتے تھے، جناب لاوی، بائبل کے اندر لیوی انگریزی میں کہتے ہیں اور عربی کے اندر لاوی، توجہ ہے مجمع کی سارے؟ ایک بھائی جناب یوسف کے جو بار بار روکتے تھے قتل مت کرو، ہمارا بھائی ہے، مت جلاؤ، ہمارا بھائی ہے۔ جب جناب یوسف عزیز مصر بنے، سارے بھائی آئے اور آ کے توبہ کی، معافی مانگی، جناب یوسف نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ اعلان کیا، جناب یوسف کے صرف 2 بیٹیاں تھیں، جناب یوسف نے اعلان کیا، کہا میرے بعد عزیز مصر جب میرا دور ختم ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ فراعنہ آئیں گے، فرعون آ جائیں گے، وہ حکومت کریں گے، خدائی کے دعوے کریں گے، بے انتہا تم پہ ظلم کریں گے، پھر اللہ ایک نبی کو بھیجے گا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے۔ توجہ ہو، میں اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جناب یوسف نے کہا اللہ ایک نبی کو بھیجے گا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے، اس نبی کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون کے عذاب سے محفوظ کرے گا، فرعون تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا کریں گے، بیٹوں کو قتل کر دیا کریں گے۔ جناب یوسف نے تفصیل سے بتایا کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی کو بھیجے گا جو تمہیں نجات دے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ایک اصول بنایا کہ جو بھی اللہ کے کسی نبی سے محبت کرے تو اللہ اس کی نسل میں، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میں نے بات کو مکمل نہیں کیا، سب لوگ پہنچ گئے عزیزان گرامی، تو عزیزان بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا اور آپ لوگ پہنچ گئے ہیں، میری پوری تحقیق تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اصول بنایا ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے روش میں، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کی ذریت میں نبوت کو رکھ دوں گا، میں عصمت اس کی ذریت میں رکھ دوں گا۔ اب جناب لاوی نے محبت کی تھی جناب یوسف سے، تو اللہ نے کہا یوسف اعلان کر دو لاوی نے تم سے محبت کی، تم میرے نبی ہو۔ میرے نبی سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب نبوت لاوی کی نسل میں رہے گی۔ تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب ابو طالب نے آپ سے محبت کی ہے، اب دنیا میں اعلان کر دے میں نے امامت کو ابو طالب کی نسل میں منتقل کر دیا۔ عزیزان گرامی، بہت سے نکات میں اپنی ہی جو محنت ہے اس کو پیش کروں گا آپ کے سامنے، جس محبت سے سن رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اگر آپ پیغمبر اسلام کی زندگی سے زاویوں کو دیکھیے گا، بہت سے مطالب پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد سوچنے سے انسان نتائج نکال سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک جملہ آیا ہے، اشارہ کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور اس کو کوئی تشریح نہیں کروں گا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے، جو نہ پہنچے وہ ان سے پوچھ لے جو پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ نے سارے انبیاء صدیق ہیں، سارے ائمہ صدیق ہیں، لیکن اللہ نے 2 انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا ہے، ابراہیم ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق۔ جناب یوسف کو اللہ نے صدیق کہہ کے پکارا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ان کے بھائیوں نے، جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تو وہ خشک کنواں تھا، پانی کم تھا اور اس کے اندر خشکی زیادہ تھی، کنواں بہت نیچے سے گہرا تھا، عزیزان گرامی بہت چوڑا تھا۔ اب حشرات الارض زمین کے اندر گھر کر لیتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ اسی کنویں کے اندر بہت سے حشرات الارض چھپے بیٹھے تھے، سانپ تھے، کیڑے مکوڑے تھے، بچھو تھے، اب سب دوڑے کاٹنے کے لیے جناب یوسف کو، ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہیں۔
پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جناب یوسف صدیق تھے تو صدیقوں کو کبھی سانپ نہیں کاٹتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ مقام نبوت ہے، مقام صداقت ہے، مقام عصمت ہے، جناب یوسف کی عظمت ہے۔ عزیزان گرامی ختمی مرتبت کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو روش بنائی ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ جو روش وہاں تھی وہ روش پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے۔ محبت کرنے والے، چاہنے والے ہر چیز قربان کر رہے ہیں ختم مرتبت کے اوپر۔ جناب ابو طالب، اب بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے کہہ جاتے ہیں، میں نے بات کو سنا بھی اس طرح سے کہ پیغمبر اسلام جب شیب ابی طالب میں تھے تو جناب ابو طالب بستر بدل دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے نہیں ہے، جناب ختم مرتبت اس وقت بچے نہیں تھے، جوان تھے، اعلان رسالت کے بعد کے مسائل ہیں۔ اس وقت پیغمبر 50 برس کے تھے، تو گود میں بدلنے والا معاملہ نہیں تھا کہ اٹھاتے تھے بدل دیا کرتے تھے، بلکہ خود سے کہا کرتے تھے کہ اے میرے بھتیجے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بستر سے آج رات اٹھ جائیے، علی کو اپنے بستر پہ سو لینے دیجئے۔ عزیزان گرامی، جو نبوت سے اپنی بات منوا لے وہ ابو طالب۔ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھتیجے، کیونکہ پیغمبر اسلام کہا کہ میرا بستر میں یہیں پہ سوؤں گا۔ بستر کیا تھے؟ زمین کے اوپر چٹائیاں تھیں۔ کہا کہ نہیں، کیونکہ چاروں طرف سے لوگ دیکھ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ رات میں آ کے حملہ کر جائے۔ اے میرے بھتیجے، آپ یہاں سے تشریف لائیے، دوسرے بستر پہ آ جائیے۔ آج رات علی بن ابی طالب کو، میرے بیٹے علی کو اپنے بستر پہ، اور صرف ہمیشہ امیر المؤمنین کو بستر پہ سلاتے تھے۔ عزیزان گرامی، دوسرے بیٹوں سے نہیں کہتے تھے کہ جو بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ اس سے کہا کبھی اس سے کبھی اس سے، نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے جو نور جناب ختمی مرتبت کے بدن سے نکلتا ہے، جو لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، بدن کا نور بتاتا تھا۔ جب سوتے تھے بستر پہ تو چھن چھن کے نور نکلتا تھا، جو دیکھتا تھا کہتا تھا محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب جانتے تھے جیسا نور محمد مصطفیٰ کے جسم سے نکلتا ہے ویسا ہی علی مرتضیٰ کے جسم سے۔ تو کہتے ہی صرف امیر المؤمنین سے کہ اے میرے علی، آپ یہاں پہ سو جائیے، فوراً جناب امیر کو بستر رسالت پہ سونے کی عادت پڑھی چکی تھی۔ شاید اسی لیے پیغمبر اسلام نے شب ہجرت کہا کہ یا علی، آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ اب شب ہجرت کو بس میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پیغمبر اسلام کے 2 محسن ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا ایک ہی سال میں، کچھ ہی فاصلے سے، رجب کے آخر میں 26 رجب کو بنا بر روایت، اور بنا بر روایت ماہ رمضان کے شروع کے اندر جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور 10 کو جناب خدیجہ کا انتقال ہوا۔ بعض نے لکھا کہ 26 رجب کو اور 10 ماہ رمضان کو، یعنی 40-45 دن کے فاصلے کے اندر اندر، 1.5 مہینے کے اندر اندر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ عام الحزن، یہ سال غم کا سال ہے، میری زندگی میں اس سے سخت سال نہیں آیا۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ کہ میرے 2 محسن تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ نے فوراً وحی نازل کی، کہا میرے حبیب اب مکے میں مت رہیے گا، کیونکہ جو 2 آپ کی محسن تھے دونوں کا انتقال ہو گیا، اب آپ مدینہ چلے جائیے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ آج رات کوئی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، سب اپنے اپنے گھروں میں باقی رہیں۔ اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اپنے گھر میں تھے۔ کسی خادم سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جب پیغمبر نے منع کر دیا تھا تو علی باہر کیوں آئے تھے؟ حضرت امیر المؤمنین بھی اپنے گھر پہ تھے، پیغمبر نے بلا بھیجا تھا، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو۔ جناب امیر المؤمنین اپنے گھر پہ تھے، خادم سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی سے کہہ دو کہ پیغمبر نے بلایا۔ فوراً پہنچ گئے، چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا۔ آج آپ نے دیکھا کہ لوگ اتحادیے بناتے ہیں حملے کرنے کے لیے، فوجیں جب بنتی ہیں نا تو الائز قرار دیے جاتے ہیں، حملے کرنے کے لیے اتحادیہ بنایا جاتا ہے تاکہ پھر ایک ملک کے اوپر کبھی بھی کوئی الزام نہ آ جائے، صرف ان سے نہ جنگ کریں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لے لیا جائے قتل رسول خدا کے لیے، تاکہ پھر ایک قبیلے کی جنگ نہ ہو۔ اکیلا ایک قبیلہ علی سے کیسے کہاں تک لڑے گا؟ کیونکہ امیر المؤمنین نے کہہ دیا تھا، اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ بابا میں رسول خدا کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ جب جناب ختمی مرتبت سے بچپنے میں ایک مرتبہ کسی نے پتھر مارے، جناب امیر چھوٹے تھے، تو جب میں نے جملہ پیش کیا تھا کیونکہ بہت سے مجمع اس وقت موجود نہیں تھے پرسوں کی مجلس میں، تو جناب ابو طالب نے کہا کہ علی کل سے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ جانا، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، بچوں کو بھیج دیا، بچے پتھر مارتے ہیں۔ تو کہا تھا بابا جان ان کے اوپر ہر اٹھنے والا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا جو میرے بھائی کی طرف ہاتھ بڑھیں گے، میں وہ آنکھ نکال دوں گا جو آنکھ میرے بھائی کی طرف اٹھے گی۔
تو عزیزان گرامی اب جناب امیر سے کہا کتنے لوگ لڑیں گے، یہ شیر خدا ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، سارے قبیلوں سے ایک ایک آدمی ہو۔ بنا بر روایت تاریخ نے لکھا ہے 7 افراد تھے، بنا بر روایت 40 افراد تھے جو پیغمبر اسلام کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، بار بار گھر کے اندر دیکھتے تھے۔ ایک آدمی پوچھتا تھا ابھی سو رہے ہیں محمد؟ کہا ہاں ابھی سو رہے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پوری رات یہ گھیرے رکھیں گے اور صبح کو قتل کر دیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل بنا دیا ہے، ان کی پشت پہ بھی ایک پل بنا دیا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ عزیزان گرامی قرآن کی آیت ہے، پیغمبر اسلام نے خاک اڑائی، آیت پڑھی اور پیغمبر اسلام گزر گئے۔ سب مسلمان مورخین نے، سب شیعہ سنی مورخین نے یہی جملہ لکھا ہے، پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور کوئی مشرکین مکہ میں سے آپ کو دیکھ نہیں پایا۔ پیغمبر گزرے، لوگ حفاظت کے لیے کھڑے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن کوئی پیغمبر اسلام کو دیکھ نہیں سکا۔ اگر رسول خدا سے متعلق پیش کریں تو سب مان لیتے ہیں، جب 12ویں امام سے متعلق پیش کریں تو عزیزان گرامی اب ختمی مرتبت نے آیت پڑھی اور رات کو نکل گئے۔ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ امیر المؤمنین کو بلایا کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ کہا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے علی میری جان بچ جائے گی۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سجدہ شکر امیر المؤمنین بجا لایا ہے اور یہ شب ہجرت سجدہ شکر ہوا ہے۔ فوراً سجدے میں چلے گئے اور کہا پروردگارہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ کی جان بچ جائے گی۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کو اپنی جان سے متعلق کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ فوراً بستر رسالت پہ لیٹ گئے اور چادر تان کے سو گئے۔ وہ جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور جو بہت سے لوگ کہنے کی اعتراض کرتے ہوئے یہی کہتے تھے نا کہ علی کو اصل میں سونے کی عادت ہی نہیں تھی تو اس لیے 1000 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں سو کے بتاؤں گا کہ عادتاً جاگا نہیں کرتا تھا۔ کس کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے؟ کہا عادتاً جاگتا نہیں تھا بلکہ سونا جانتا تھا اور ایسا سوتا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نیزوں کے سائے میں سونا نہیں جانتا۔ چاروں طرف تلواریں ہوں، نیزیں ہوں ہاتھوں کے اندر، اور اس آرام سے سوؤں گا کہ جو دیکھنے والا دیکھے گا کوئی شک نہیں کرے گا کہ علی سو رہے ہیں، ہر دیکھنے والا کہے گا کہ محمد ابھی سو رہے ہیں۔ اچانک صبح ہوئی اور سب کے سب فوراً حملہ ور آئے اور سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نے کہا جیسی چادر کھینچوں تو سب نیزے مار دینا، بس ایک نے چادر کو کھینچا، جب نیزے چلنا چاہتے تھے تو ایک نے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہیں۔ اس وقت پہچانا جب میرے مولا کو دیکھا تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی محمد کہاں ہے؟ کہ میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے۔ عزیزان گرامی اتنے اطمینان سے نیزوں کے سائے میں صرف علی کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس عزیزان گرامی تفسیر قمی میں مرحوم علی بن قمی نے لکھا ہے کہ علی بن ابراہیم قمی ہمارے مستند ترین علماء میں سے گزرے ہیں جن کے والد 10ویں اور 11ویں امام کے شاگرد ہیں اور انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر قمی کے نام سے 1100 سال پہلے۔ وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب شب ہجرت تھی تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنے نفس کو ہبا کر دیتا۔ تو کہ شب ہجرت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کب نازل کی؟ جب امیر المؤمنین بستر رسالت پہ لیٹ گئے۔ جب بستر رسالت پہ لیٹے تو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے سب ملائکہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تم میں سے میں نے ایک کی زندگی کو لمبا رکھا ہے، دوسرے کی زندگی کم ہے، بتاؤ کیا تم میں سے جس کی زندگی کم ہے وہ اپنے بھائی کو دینا پسند کرے گا؟ توجہ کیجئے گا۔ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ پروردگارہ میں اپنی زندگی میکائیل کو نہیں دیکھتا۔ جناب میکائیل سے پوچھا میکائیل تم دو گے؟ کہا جب پروردگارہ یہ اپنی زندگی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اپنی زندگی اس کو کیوں دوں؟ کہا کہ اب سب اپنے اعتراضات واپس لے لو۔ جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو تم سب نے اعتراض کیا تھا پروردگارہ انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے زمین پہ بھیج رہا ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا اتجعل فیہا، تم سارے ملائکہ نے کہا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا پروردگارہ اس کو اپنا نمائندہ بنائے گا جو خون بہائے گا، زمین پہ فساد پھیلائے گا؟ کہا کہ اے میرے ملائکہ اب دیکھو میں نے ایسے کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے
کہ جن میں سے ایک بھائی اپنی پوری زندگی اپنے بھائی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب سارے ملائکہ مدح کرنے لگے. تو پروردگار نے فوراً، علی بن ابراہیم قمی نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 فرشتوں کو نازل کیا، کہا اے جبرائیل تم بھی نازل ہو جاؤ، میکائیل تم بھی، اسرائیل تم بھی، جاؤ جا کے پوری رات میرے علی کی حفاظت کرتے رہنا. تو اب دائیں طرف ایک تھے، بائیں طرف دوسرے، سامنے جناب جبرائیل ایک ہی قصیدہ بار بار دہراتے تھے، من مثلو کا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا کہ بنانے والے خالق کو ناز ہے کہ آپ اس کے بندے ہیں. عزیزان گرامی، یہ شب ہجرت ہے. وما یؤدی عنی الا علی، میری طرف سے امانتیں کوئی نہیں لوٹائے گا سوائے علی بن ابی طالب کے. علی کا اور میرا ہاتھ امانتیں لوٹانے میں ایک سا ہے. علی کا اور میرا ہاتھ یدی و ید علی فی القضاوت سوا، علی کا اور میرا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے. جناب ختم مرتبت کی احادیث ہیں. تھوڑا سا وقت ابھی چلیں گے میرے ساتھ عزیزان کرام. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امانتیں علی لوٹائیں گے. کہ یا علی امانتیں لوٹائیے گا. گھر کے اندر امانتیں موجود ہیں، سب امانتیں سب کی، جو صادق و امین ہیں. کافر اور مشرک امانت رکھ کے گئے ہیں، لیکن پھر بھی پیغمبر فرمانے کا سب کی امانتیں لوٹا، مشرکین کی امانتیں لوٹا دیجئے گا. عزیزان گرامی، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں آیا، کسی متعصب سے متعصب مورخ نے نہیں لکھا کہ میرے مولا نے سوال کیا کہ یا رسول خدا اتنے لوگوں کی امانتیں ہیں، اتنی امانتیں رکھی ہیں، مجھے نام بتا دیجئے، امانتیں بتا دیجئے. جب پیغمبر نے کہا یا علی امانتیں لوٹا دیجئے گا، میرے مولا نے کہا یا رسول خدا وعدہ کرتا ہوں جو امانت جس کی ہے اسی کو لوٹاؤں گا. سوال نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ کو علی پہچانتے تھے. جو امانت جس کی ہوگی امانت کو لوٹا دوں گا. جناب ختم مرتبت نے اب ایک صرف جملہ نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ بات واضح ہو جائے. قضاوت میں، عدالت میں، امانت میں پیغمبر فرماتے ہیں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے. جناب سلمان فارسی کہا یا رسول خدا آپ کھجور کھا رہے ہیں، کچھ خورمے مجھے بھی دیجئے. پیغمبر نے اٹھائے اور دیے. جناب سلمان باہر نکلے، فوراً جا کے گنے تو 9 خورمے تھے. فوراً امیر المومنین کے پاس گئے، کہا یا علی کچھ خورمے دیجئے. امیر المومنین نے اٹھائے دیے. جناب سلمان وہیں بیٹھ کے گننے لگے. جب گن رہے تھے نا تو میرے مولا نے کہا سلمان کیا گن رہے ہو؟ اگر رسول خدا نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. عزیزان گرامی، مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ مجمع بہت بہت دور سے آیا ہے، لوگ بہت سفر کر کے آئے ہیں، اور اب جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں عزیزان گرامی مطالب کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبہ چلے گئے، کہا شب ہجرت ہے یا علی بہت سی امانتیں ہیں جو لوگوں تک لوٹانی ہے، اور کہا کہ میں ان ہستیوں کو آپ کی ضمانت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں. کہا میری بیٹی فاطمہ الزہرا یہیں ہے، ان کو لے آئیے گا. کہا میری چچی آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد یہیں پہ ہیں. پیغمبر اسلام کو بے انتہا عزیز. میں نے پہلے جملہ کہا تھا، پیغمبر نے کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے جنہوں نے مجھے اتنی محبت دی. اس طرح سے پالا جیسے ایک ماں بیٹے کو پالتی ہے. اور فاطمہ بنت زبیر اور دوسری جو مسورات تھے، ان سب مسورات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، کہا کہ یا علی ان سب کو لے آئیے گا. اب ان مضبوط ہاتھوں میں دیکھے گئے کہ پورا مکہ دشمن ہے، ایک علی بن ابی طالب سب کے مقابلے میں. لیکن اللہ کو یقین تھا، رسول اللہ کو یقین تھا کہ علی کے ہاتھ ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، غالب علی کل غالب ہیں. تو اب جناب امیر المومنین صبح اٹھے، سب کی امانتیں لوٹائیں. عزیزان گرامی، کسی تاریخ میں کسی مستشرق نے، اورینٹلسٹ نے، کسی کافر نے بھی یہ نہیں لکھا کہ مشرکین نے اعتراض کیا ہو کہ میری امانت نہیں ملی. سب کو ان کی امانتیں ملنا اس بات کی علامت ہے کہ امیر المؤمنین کا ہاتھ ویسا تھا جیسا رسول خدا کا. سب کی امانتوں کو لوٹایا اور اطمینان سے سب بیویوں سے کہا کہ میں نے عماریاں سجا دی ہیں. اپنی والدہ سے کہا کہ مادر گرامی ان سب مستورات کو جن کو حبیب خدا آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں سب سے کہہ دیجئے میں نے عماریاں لگا دی ہیں اور سب کو میں خود سے اپنی حفاظت کے اندر لے کے جاؤں گا. کسی سے نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ دو. امیر المؤمنین کو یقین تھا جب میں ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی سامنے آ کے راستہ روک لے. عزیزان گرامی، ایک جملے کو کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین ایسے چل رہے تھے مکے سے جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا. کسی بکری میں جرت نہیں ہوتی کہ شیر کا راستہ روک لے.
جب حضرت علی علیہ السلام چل رہے تھے امانتیں لوٹا کے، تو مکہ کے کسی مشرک میں جرت نہیں تھی کہ علی کا راستہ روک لیتا. نہ تلوار حمائل کی تھی، نہ زرہ لی تھی، نہ خول پہنا تھا، نہ نیزہ ہاتھ میں تھا. صرف نگاہیں ایسی تھی کہ جس کو دیکھتے تھے نگاہوں سے کھا جاتے تھے. میرے مولا چلے اور وہاں حبیب خدا پہنچ چکے تھے قباء کے مقام پہ. سب مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب آپ پہ ایمان لے آئے ہیں. طلع البدر علینا. اب سب کے ذہنوں کے اندر وہ نعتیں قصیدے موجود ہیں. کہا یا رسول خدا تشریف لے آئیے. کہا میں تب تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. یثرب نام تھا، مدینہ بھی نام نہیں رکھا گیا تھا. کہا میں تب تک یثرب میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا بھائی علی نہیں آ جاتا. پیغمبر اسلام چند دیر تک انتظار کرتے رہے. ایک مرتبہ سب دیکھ رہے تھے اس راستے میں، کہا کہ اس راستے سے میرا بھائی آئے گا. اچانک دور سے دیکھا. کہا یا رسول خدا کوئی بدر تمام ہے، کوئی 14ویں کا چاند دن کے روز چمکتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے. تو کہا یہی میرا بھائی ہے. اب سارے کے سارے راستے کے اندر سجانے لگے، راستے بچھانے لگے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان رحمت کا سایہ کر رہا تھا، ہر طرف سے لبیک کی صدائیں آ رہی تھی. پیغمبر اسلام دونوں ہاتھ کھولے ہوئے کھڑے تھے. کہا میرا بھائی آ رہا ہے. صرف علی کو پیغمبر نے بھائی کہا. کہ علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. عزیزان گرامی پیغمبر نے فوراً اپنے بھائی کا استقبال کیا، سینے سے لگایا. کہا کہ علی آپ کا انتظار تھا، میری نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی تھی. میں تب تک یثرب میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا بھائی نہ آ جائے. عزیزان گرامی یہ ختم المرسلین ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ جناب امیر علیہ السلام ہجرت ہوئی اور وہیں سے ایک تاریخ نئی رقم شروع ہو گئی. عزیزان گرامی شب جمعہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. شب جمعہ کے اپنے بے انتہا فضائل ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. ایک روایت کے الفاظ ہیں، ایک مورخ نے لکھا مقتل شیخ الرئیس میں شیخ عباس کرمانی نے مقتل لکھا شاہکار آفرین میں. وہاں سے پیش کر رہا ہوں اس بات کو کہ ایک گاؤں دیہات سے قافلہ اٹھا، ایران کے کسی دیہات سے زیارت سید الشہداء کے لیے کربلا گیا. جب یہ لوگ کربلا پہنچے، پہلی مرتبہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی عالم نہیں تھا. انہوں نے ایک چاوش کو ساتھ لیا کہ جب جب موقع ملے تو ہمیں مصائب سنا دیا کرنا. یہ چاوش، اس کا نام عباس تھا، یہ ساتھ چلا. اس نے کہا کہ میرے پاس، میں بہت غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں. کہا خرچہ ہم کر دیں گے. کہا کھانے پینے کا انتظام میں خود کر لوں گا. جب کربلا پہنچے تو شب جمعہ تھی. کربلا پہنچنے کے بعد مصائب کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، انسان کا ویسے ہی دل پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. جیسے آج شب جمعہ، سب کے سب رونے لگے. رو رہے تھے، وہ چاوش بھی رو رہا تھا. اس سے پوچھا، اس نے خود ہی سوال کیا کہ بتاؤ میں کس کے مصائب پڑھوں؟ تو سب نے کہا جس کا جی چاہے اس کے مصائب پڑھ دے. تو اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں. تو اس چاوش نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب شروع کیے. وہ سارے زائرین کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا جیسے ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے گنبد سید الشہداء سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے تمام حرم کی تمام دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے زمین کربلا سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے. پہلی مرتبہ کربلا پہنچے تھے. کہ ہم بہت روئے. رونے کے بعد پھر ہم مسافر خانہ تھا، غریب لوگ تھے، آئے مسافر خانے میں آ کے زمین پہ سب محمد بستر لگایا، سو گئے. سب کے سب کہتے ہیں کہ سب جب سو گئے تو سبھی نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں کسی نے آنے کے بعد کہا کہ بیدار ہو جاؤ، سید الشہداء تمہارے ملنے کے لیے آئے ہیں. سب ایک ہی خواب دیکھنا. شیخ عباس کرمانی کہتے ہیں سب نے ایک ہی خواب دیکھا. اب خواب میں سب اٹھے اور دیکھا سید الشہداء تشریف لائے ہیں. اب سب عجیب و غریب ایک حالت تھی. کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کسی کے آنسو بہہ رہے ہیں، کوئی رک نہیں پا رہا. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا 3 وجہ سے آیا. شیخ عباس کرمانی لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 وجہ سے سید الشہداء نے فرمایا میں آیا. کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا. بڑے مظلوم ہے مولا، لیکن اس کے باوجود بھی جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا، مولا فرماتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتا ہوں. شب جمعہ ہے، آخری شب جمعہ ہے، بلکہ اس سفر کی تو آخری شب جمعہ ہے. نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہوگا کون نہیں ہوگا. آئیں ذرا شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، مل کے ایک دعا کریں. پروردگارا
ہمیں دوبارہ اگلے محرم و سفر میں رونا نصیب فرما۔ لیکن اگر پروردگارہ تیرا قضاء و قدر کا فیصلہ یہ ہماری آخری شب جمعہ ہے تو ہمیں اپنی موت سے پہلے سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ ذرا جملے پیش کروں گا مصاحب کے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، آخری شب جمعہ ہے بلکہ سفر کی آخری شب جمعہ ہے، جملوں کو سنیے گا، ہر آنکھ اگر ہو سکے ایک آنسو ضرور بہائے آج۔ عزیزان گرامی، روایت کے شیخ عباس قمی کہتے ہیں وہ سب پوچھنے لگے مولا کیوں آئے؟ کہا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں ملنے ضرور جاتا۔ کہا دوسری وجہ کیا ہے مولا؟ آپ نے کہا 3 وجوہات ہیں۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے تم جس بستی سے آئے ہو اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے، ایک حسینیہ ہے۔ کہا جب واپس جانا نا تو اس امام بارگاہ کے اندر میرا ایک خادم ہے، وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا، جب واپس جانا میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا، اسے کہنا تم سے حسین بہت محبت کرتے ہیں۔ جملے سنیں گے؟ کہا میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہا مولا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا تیسری وجہ کیا ہے مولا؟ کہا تیسری وجہ یہ ہے، مولا نے کہا اور خود مولا سید الشہداء رونے لگے، امام حسین گریہ کرنے لگے، بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ آئندہ سے اگر سب سے کہہ دینا کہ آئندہ شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں۔ کہ شب جمعہ میں میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں۔ تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا مولا ہم نے تو لوگوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی، اور آپ جناب علی اکبر کے مصائب سے منع کر رہے ہیں۔ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حرم میں شب جمعہ میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں زہرا مدینے سے میری زیارت کے لیے آتی۔ کہ میرے رونے والوں سے کہہ دینا سب میرے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں زہرا میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر پاتی۔ کہ اس لیے جب سے تم نے مصائب پڑھے علی اکبر کے تب سے اب تک میری ماں بے ہوش پڑی ہے، جب بھی ہوش آتا ہے میری ماں کو تو ایک سوال کرتی ہے مجھے دیکھ کے، حسین کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جملے پیش کروں؟ میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب علی اکبر کے مصائب کے۔ عزیزان گرامی ایک سوال کروں آپ سے، مجھے تاریخ میں اور کوئی بیٹا دکھائیں کہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہو اور خود بیٹے کی زیارت کے لیے آئے؟ اب سوچئے کیا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا، بی بی مدینے سے اٹھ کے امام حسین کی زیارت کے لیے آتی ہے، کربلا آتی ہیں شب جمعہ میں۔ عزیزان گرامی اس لیے ہر امام نے کہا کہ شب جمعہ میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ آپ لوگ بھی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ مستحب ہے پڑھنا۔ عزیزان گرامی جملے سنیں گے، کون ہے حسین ابن علی؟ کیوں اتنا اہتمام ہے جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے؟ کون ہے حسین؟ عزیزان گرامی جب سارے اصحاب شہید ہو گئے تو ایک کڑیل جوان بیٹا خود مولا کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، کہا کہ بابا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ کر، بیٹا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے لیکن اپنے بھائی سید سجاد سے اجازت لے لو، اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے لو اور ماں لیلہ سے اجازت لے لو۔ عزیزان گرامی واحد شہید کربلا جنہیں 4 لوگوں سے اجازت لینی تھی، امام حسین سے اجازت لے کے فوراً آئے جناب زینب کبریٰ کے پاس، کہا پھپھی اماں اجازت ہے آپ کی، میں بابا کے لیے جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بار بار پیشانی کا بوسہ دیا، کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، تفصیل سے نہیں پیش کروں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آئے ماں کے پاس جناب علی اکبر، ہم نے دیکھا کہ اگر بیٹا دیر سے گھر آئے تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، کتنی مرتبہ دروازے سے واپس آتی، نہ جانے کہاں رہ گیا میرا لال۔ اور اگر کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہو، لیلہ جیسی ماں ہو، بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو، اب سوچئے کیا گزر رہی ہوگی ماں کے کلیجے پہ۔
آئے جناب علی اکبر ماں پہ، ماں کے پاس آ کر اماں اجازت ہے میں بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ قربان، اولاد پہ قربان، لیکن ہم نے پہلا بیٹا جناب علی اکبر کو دیکھا کہ میں باپ پہ قربان۔ کہا اماں اجازت ہے؟ کہا بیٹا میں تمہیں دیکھ کے جیتی ہوں، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا اماں میں اب اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک جملہ کہوں گا، اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، لیلا تمہیں اپنا علی اکبر میرے حسین سے زیادہ عزیز تھا؟ اماں کیا جواب دیجئے گا میری دادی زہرا کو؟ جناب لیلا سمجھ گئے کہ علی اکبر میں سمجھ گئی تمہارا مقام زیادہ ہے لیکن تمہارے بابا کا مقام تم سے زیادہ ہے۔ علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، اب آئے اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آئے جناب علی اکبر ہاتھوں کو چومنا شروع کیا جناب سید سجاد کے، ہاتھوں سے چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے، جیسی پیشانی کا بوسہ دیا نا تو آنسو بہنے لگے، جناب علی اکبر کے آنسو بہنے لگے، جیسے ہی آنسو بہتے ہوئے رخسار پہ گرے جناب سید سجاد کے، جناب سید سجاد کو افاقہ ہوا، آنکھیں کھول کے دیکھا کہ بھیا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں کہ آپ اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہیں؟ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، روضۃ الشہداء میں ہے، کیا لکھا روضۃ الشہداء میں ہے کہ بقیا ابونا غریبا مظلوما عطشانا وحیدا، کہ بھیا سجاد ہمارے بابا غریب ہیں، مظلوم ہیں، پیاسے ہیں، تنے تنہا ہیں، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ جناب سید سجاد نے کہا کہ بھیا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ اب اٹھے جناب علی اکبر آئے، بس بھئی جملے پیش کر رہا ہوں، جلدی جلدی پیش کروں گا، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ کیسے آئے جناب علی اکبر؟ حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں بس ایک میں نے شہید کو دیکھا کہ وہ خیمے میں گیا اجازت لینے کے لیے، آخری مرتبہ الوداع کرنے کے لیے گیا وہ شہید، لیکن جتنی مرتبہ در خیمہ کا پردہ اٹھاتا تھا اتنی مرتبہ کوئی پردہ گرا دیتا تھا، وہ بار بار پردہ اٹھاتا، کوئی بی بی پردہ لے کے گرا دیتی، یہاں تک کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین آگے بڑھے، خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کا بازو تھاما، کہا علی اکبر میرے ساتھ چلو، کہا میں نے خود پوچھا حسین سے، حسین کیا بات ہے، یہ بار بار پردہ کیوں گرتا تھا خیمے کا؟ کہا کبھی ماں لپٹ کے روتی تھی، کبھی پھپیاں لپٹتی تھی، کبھی بہنیں۔ امام حسین نے وداع کیا، بس بھی 5 منٹ کی زحمت دوں گا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، اگر دیکھ سکے میری طرف، اگر نہیں دیکھ سکتے تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ کہا علی اکبر 7 برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہو، بیٹا کبھی پھپھی امامہ باندھ دیتی تھی کبھی ماں، میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھوں گا، بیٹا ذرا آخری مرتبہ اپنے باپ سے امامہ بندھوا لو۔ جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھے، بہت قداور تھے، فوراً اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا میرے سر پہ امامہ باندھ دیں۔ میں نے کہا اس جملے کو اگر دیکھ سکیں، سید الشہداء سر پہ امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ تھا۔ ایک جملہ کہا جو اس جملے کو ضرور پیش کروں گا، کیا کہا جناب سید الشہداء نے جب سوار کر دیا نا جناب علی اکبر کو، کہا بیٹا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا مجھے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جناب علی اکبر آگے بڑھے، گھوڑے کو روکا، مڑ کے دیکھا، اب جو دیکھا جناب سید الشہداء کو، دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے امام حسین تیز چل رہے تھے۔ جناب علی اکبر کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا بابا رک جاؤ، مت آؤ میرے پیچھے۔ جناب سید الشہداء نے کہا
علی اکبر تمہیں معلوم نہیں میرے کلیجے میں کیا بیت رہی ہے، علی اکبر تم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے، کہ علی اکبر تم نہیں سمجھ سکتے، اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا میں تم سے پوچھتا کیا گزر رہی ہے، میں نے تمام کر دیا، آخری جملہ سن لیجئے۔ جناب سید الشہداء نے دیکھا کوئی بی بی در خیمہ پہ کھڑی ہے، کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں در خیمہ پہ، مولا واپس آئے، کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا خیمے میں جا کے علی اکبر کے لیے دعا مانگو، بس یہ دعا مانگنا کہ ایک مرتبہ علی اکبر مجھ سے آ کے مل جائے۔ میں نے بہت سوچا مولا آپ نے کیوں جناب لیلا کو واپس بھیجا؟ مقتل سید الشہداء کے اندر یہ جملہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء جانتے تھے میں معصوم ہوں، برداشت کر لوں گا، میں لیلا کو کیسے سمجھاؤں گا جب سینے میں برچھی لگے گی۔ امام تھے، کہا میں امامت نہیں دے سکتا، نہیں سمجھا پاؤں گا، کہا لیلا خیمے میں چلی جاؤ۔ آخری جملوں کے اوپر غور کیجئے گا، ایک مرتبہ جناب لیلا نے ایک مصلی بچھایا، اپنے سر سے چادر کو ہٹایا، بالوں کو بکھرا کے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ جملہ کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الیہ بحق عطش ابی عبداللہ الحسین، حسین کی پیاس کا واسطہ اور یوسف کا یعقوب سے ملانے والے اور اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی شب جمعہ ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، دعا پیش کروں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج شب جمعہ ہے، جناب علی اکبر کا واسطہ رد نہیں ہوتا، اپنی اپنی حاجات پیش کر دیجئے گا، بس بھئی اپنی اپنی حاجات کو مانگیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے، شب جمعہ ہے، ذرا ایک مرتبہ شیخ حر عاملی کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء نے اپنے آپ کو اپنے زلجنہ سے گرایا جب جناب علی اکبر کے لاشے پہ آ رہے تھے، اور ایک مرتبہ خود آگے بڑھے، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ واحد شہید کربلا ہے جناب علی اکبر، واحد شہید کربلا ہے جنہوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید نے مدد کے لیے بلایا، تمام اصحاب نے، تمام اہل بیت نے، حتیٰ جناب عباس علیہ السلام نے مدد کے لیے بلایا، لیکن جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کیوں؟ جانتے تھے جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، کہا کیسے بلاؤں بابا کو اپنے جنازے پہ؟ تو کیا کہا؟ اب ذرا جملے سنیے، سب مقاتل میں جملے آئے ہیں، کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، میرے جد رسول خدا آ گئے ہیں، میرے دادا علی مرتضی آ گئے ہیں، بابا آپ مت آئیے گا۔ لیکن پھر بھی حسین آئے، کہا نہیں، وہ جو ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کام کیا تھا نا، چھری رکھنے سے پہلے پٹی باندھی تھی، کہا میں بغیر پٹی کے آؤں گا، میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا۔ آئے، جب بیٹے کے سینے میں دیکھا برچھی لگی ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا، پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نصف نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس سے پہلے کہ میں دعا کے لے کہوں، پروردگارہ ایک واسطہ، آخری جو واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا کیا جناب سید الشہداء نے؟ ایک ہاتھ برچھی پہ رکھا، دوسرا سینے پہ رکھا، دونوں گھٹنے زمین پہ تھے، نجف کا رخ کیا، اپنے بابا کو مدد کے لیے بلایا، کہ یا علی ادرکنی۔ جیسے ہی ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ
شام کے روضوں کی، عراق کے روضوں کی حفاظت فرما پروردگارہ۔ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما پروردگارہ۔ نماز وحشت کی درخواست کی ہے سورہ نے فاتحہ شہید محمد حسین کے لیے، پروردگارہ ان کے درجات کا بلند فرما۔ دعا صحت کی درخواست کی بلال رضا نے، کچھ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی درخواست کی، آخری واسطہ دوں گا پروردگارہ تو جب واسطہ اس لحظے کا، یہ جملے سخت ہوں گے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا پروردگارہ۔ جب جناب سید الشہداء لاشیں لے کے آتے تھے نا تو آ کے کہتے تھے وداع کر لیں سب کے سب بیویاں، پھر جا کے گنج شہداء میں رکھ دیتے تھے۔ جب آئے نا جناب علی اکبر کا لاشا لے کے تو سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ پہنچیں۔ سید الشہداء نے آواز کا فضا، علی اکبر کی ماں لیلا کیوں نہیں آتی ہے؟ جاؤ جا کے لیلا کو بلا لو۔ جناب فضا کہتی میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلا دعا مانگ رہی تھی زمین پہ، میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں، کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں۔ میں نے آواز کا لیلا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی ہو بیٹے کے لاشے پہ؟ کہا فضا میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے در خیمہ کا پردہ نہیں ملتا، میرا ہاتھ پکڑو مجھے بیٹے کے لاشے میں لے جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب لیلا نے بازو پکڑا، جب لے کے آئی، پروردگارہ تو نے اچھا کیا کچھ دیر کے لیے آنکھوں کا نور چھین لیا، ماں نہ دیکھتی بیٹے کا لاشا۔ کہا لیلا تیرے سامنے لاشا ہے۔ جناب لیلا نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، کہا علی اکبر کہتے تھے بابا پہ قربان ہونا چاہتی ہوں، اب مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں؟ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا، کسی ماں کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ جو ہاتھ بلند نہ جانے تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئیں گے، پروردگارہ ان سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ تو جو واسطہ ہے جناب اکبر کی جوانی کا، ہمیں امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام حاضرین کے، تمام مرحومین کے لیے، وہ مومن و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے اب کوئی والی وارث نہیں، جن کی قبروں پہ اب کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور محمد باقر، وقار بانو، نور صبا، مرحومہ سیدہ کنیز حسنین، سلامیہ نقوی اور زیغم علی شاکل۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن